السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشک بار آنکھوں سے پڑھی جانے والی رقت انگیز داستانیں زلف و زنجیر مال لالا زار۔ آج میں سٹوری نمبر 12 ریڈ کرنے جا رہی ہوں۔ سٹوری نیم ہے نور کا ساگر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کی دھوپ تپتا ہوا ریگستان اور دوپہر کا وقت، ساری قیامتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی تھی۔ قافلے والے پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ اب وہ چند گھڑی کے مہمان ہیں۔ اسی عالم یاس میں انہیں بہت دور ایک پہاڑ کے دامن سے گزرتے ہوئے چند ناکا سوار نظر آئے۔ سردار قافلہ نے کہا، اونٹوں کی رفتار بتا رہی ہے کہ یہ حجاز کے نخلستان سے آ رہے ہیں۔ جانے کیوں میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہی لوگ ہماری بجھی ہوئی زندگی کی امیدگاہ بن کر طلوع ہوئے ہیں۔ اپنی بکھری ہوئی قوتوں کو سمیٹ کر انہیں آواز تو شاید ہماری چارہ گری انہی کے ہاتھ پر مقدر ہو گئی ہو۔ اپنے سردار کے حکم کے مطابق قافلے کے تمام چھوٹے بڑے افراد نے ایک ساتھ انہیں بلند آواز سے پکارا، اے خوشا نصیب! کہ سلطان حجاز کے گوش مبارک تک یہ آواز پہنچ گئی۔ سردار دوست مدار نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، یہ عربی قبائل کا کوئی مصیبت زدہ کارواں معلوم ہوتا ہے، چلو اس کی اعانت کریں۔ باد صبا کی طرح تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ پیاس کی شدت سے وہ بے حال ہو رہے تھے۔ ناکا سواروں میں ایک چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ چیخ اٹھے، اے رحمت و نور والے! ہم پیاس کی شدت سے جاں بلم ہیں، تمہارے چھاگل میں پانی کے چند قطرے ہوں تو ہماری حلق تر کر دو۔ سرکار نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس پہاڑی کی دوسری جانب ایک حبشی نیاد غلام اپنی ناکا پر پانی کا ایک مشک لیے جا رہا ہے، اس سے جا کر کہو کہ چل، تجھے پیغمبر آخر الزماں بلا رہے ہیں۔ فوراً قافلے سے ایک شخص دوڑتا ہوا پہاڑ کی دوسری طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ ہی فاصلے پر اسے ایک حبشی نژاد ناکا سوار نظر آیا۔ اس نے آواز دے کر روکا اور سرکار نامدار کا پیغام پہنچایا۔ سرکار کا نام سنتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا اور اپنی سواری سے اتر آیا۔ اب اپنے ہاتھ سے اونٹنی کی مہار تھامے ہوئے وہ پا پیادہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جیسے ہی اس کی نظر سرکار کے چہرہ انور پر پڑی، اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ ایک ہی جلوے میں وہ کاکل روح کا اسیر ہو کے رہ گیا تھا۔ حضور انور نے اسے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تیرا پانی کم نہیں ہوگا، ان پیاسوں پر اپنی مشق کا منہ کھول دے، خدا تجھے روشن کرے۔ اب وہ اپنے آپ میں نہیں تھا، سرکار کے حکم کی تعمیل کے لیے بے ساختہ اس کے ہاتھ اٹھے اور اس نے مشق کا منہ کھول دیا۔ آبشار کی طرح پانی کا دھارا گر رہا تھا اور قافلے والے سیراب ہو رہے تھے۔ جب سارے اہل قافلہ سیراب ہو چکے تو سرکار نے حکم دیا، اب مشق کا منہ بند کر لے۔ مشق کا منہ بند کرتے ہوئے اسے سخت حیرت تھی کہ کئی مشق پانی بہہ جانے کے بعد بھی اس کے مشق کا ایک بوند پانی کم نہیں ہوا تھا۔ شیفتہ جمال تو پہلی نظر میں ہی ہو چکا تھا۔ اب یہ کھلا معجزہ دیکھ کر وہ اپنے جذبہ شوق کو نہیں دبا سکا۔ بے خودی کے عالم میں چیخ اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سرکار نے دعائیں دیتے ہوئے اس کے چہرے پر رحمت و کرم کا ہاتھ پھیرا اور اسے رخصت کر دیا۔ حبشی غلام کا آقا پانی کے مشق کا بہت دیر سے منتظر تھا۔ جو ہی دور سے اپنی آتی اونٹنی پر نظر پڑی، خوشی سے اس کا چہرہ کھل اٹھا، لیکن جو ہی اونٹنی قریب ہوتی جا رہی تھی، اس کا استعجاب بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے سخت حیرت تھی کہ اونٹنی اسی کی ہے، مشق بھی اسی کا ہے، لیکن سوار اجنبی، آخر اس کا اپنا حبشی غلام کہاں گیا؟ جب اونٹنی بالکل قریب آ گئی تو آقا دوڑتا ہوا آیا اور اس اجنبی شخص سے دریافت کیا، تو کون ہے؟ میرا وہ حبشی غلام کہاں گیا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو نے اسے قتل کر کے میری اونٹنی پر قبضہ کر لیا ہے۔ سوار نے اظہار حیرت کرتے ہوئے جواب دیا، ہائے افسوس، آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ قدیم غلام کو بھی آپ نہیں پہچانتے؟ آپ کا غلام تو میں ہی ہوں، اور آپ کا کون غلام ہے؟ آقا نے غضبناک ہو کر جواب دیا، مجھے فریب دیتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ میرا حبشی غلام نجات تھا، اس کے چہرے پر یہ سفید نور نہیں تھا۔ اب جو آئینے میں اس نے اپنا چہرہ دیکھا تو عالم بے خودی میں رقص کرنے لگا۔ جذبات کی والہانہ وارفتگی میں سرشار ہو کر اس نے اپنے آقا سے کہا، یقین کرو میں ہی تمہارا وہ غلام ہوں، اعتبار نہ ہو تو مجھ سے اپنے گھر کے سارے حالات پوچھ لو۔ رہ گئی میرے چہرے کی یہ چاندنی تو یہ برکت ہے نخلستان عرب کے اس پیغمبر کی، جس کے چہرہ زیبا کا عکس دل ہی کو نہیں چہرے کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ آج نور کے اس ساگر میں نہا کر آیا ہوں، پہاڑ کی ایک وادی میں ان کی زیارت سے شاد کام ہوا۔ دم رخصت انہوں نے اپنے نورانی ہاتھ میرے چہرے پر مس کر دیے تھے، اس کی برکت ہے کہ میرے چہرے کی سیاہ چمکتی ہوئی سفیدی میں بدل گئی۔ آقا نے یہ کیفیت معلوم کر کے غلام کی پیشانی چوم لی اور وہ بھی دولت ایمان سے مالا مال ہو گیا۔